جب بچے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں 9-10 ایئرس کے تو آپ کو پرابلم دیتے ہیں, وہ چیلنجنگ بیہیویئر ان کا آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو ایک پھر آپ کو چیز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے اس ٹائم پہ کریں تو آپ ان کو ہر دفعہ ایک ریمائنڈر دے دیا کریں, بیٹا نماز کا ٹائم. بچہ منہ بنائے کچھ بھی کرے, آپ کے ایٹیچیوڈ میں چینج نہیں آنا چاہیے. آپ نے اریٹیٹ ہوئے بغیر, ڈانٹے بغیر, بدتمیزی کیے بغیر ان کو ریمائنڈر دینا ہے. آپ کا ٹاسک یہ ہے کہ یہ نماز پڑھ لیں بس. اور آپ دیکھیں گے جب آپ ایک کنسسٹنٹ پیٹرن سے یہ کہتے رہتے ہیں تو بچے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اکثر مدرس مجھے پوچھتی ہیں کہ کس ایج تک ہمیں کہنا پڑے گا, تو میں ان کو کہتی ہوں جب تک آپ ماں ہیں نا, till you are living with this title, so you are entitled to say this to your child. لیکن وہ ماں والے طریقے سے کہنا ہے, ایک ڈکٹیٹر نہیں بن جانا. اچھا جی, ایک اور کوشچن یہاں پہ آیا ہے. Living in joint family system when your in-laws have a different approach to parenting, even when you have parental clarity. If my 3-year-old copies a 6-year-old, another child from the family with some bad habits, how can I stop my child from copying wrong behavior? یہ بھی بہت ایک چیلنجنگ سچویشن ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اور فیملی کے ساتھ رہتے ہیں اور وہی بات ہے کہ اس میں بہت سے ڈفرینٹ بیہیویئرز آتے ہیں. دیکھیں ایک بات یاد رکھنی ہے, یہ صرف جوائنٹ فیملی سسٹم کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اگر آپ نیوکلیر فیملی میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی مسئلہ ہے. ہسبینڈ وائف کے درمیان بھی ہو سکتا ہے, بہن بھائی بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. چلیں آپ کہتی ہیں کہ نہیں ہماری فیملی میں کوئی الحمدللہ چیلنج نہیں ہے, می اینڈ مائی ہسبینڈ ایٹ سیم پیج. چلیں آپ نے گھر سے باہر تو نکلنا ہے. ایون کئی دفعہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں جو پیرنٹس ہیں یا ان لاز ہیں وہ بھی کوآپریٹو ہوتے ہیں, اور وہی بات ہے سیم پیج پہ سب ہیں. گھر سے باہر نکلنا ہے نا, اسکول جانا ہے نا, وہاں پہ لارجر کمیونٹی سے انٹریکٹ کرنا ہے نا, پھر اس کے بعد کالج جانا ہے نا, پھر آفیسز میں جانا ہے نا. مطلب آپ دنیا میں کہیں پہ بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مجھے جو ہے ڈفرینٹ لوگوں سے ڈیل نہیں کرنا پڑے گا. جس طرح میں نے پہلے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں ڈفرینٹ سچویشنز دیتے ہیں وہ سچویشنز ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے میٹرز کو ہینڈل کرنا سیکھیں کہ جب وہ بڑا میٹر ہمارے سامنے آئے تو ہم اس کو بھی ہینڈل کر سکیں. اب چھوٹا میٹر یہاں پہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ ہے اور کچھ لوگوں سے غلط چیزیں سیکھ رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو پیرنٹنگ کلیئرٹی ہے, لیکن اس پیرنٹنگ کلیئرٹی کو اب آپ نے کیا کرنا ہے, ویلیو ایڈ کرنی ہے. اب ویلیو ایڈ کیسے ہوتی ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کلیئر ہیں اور آپ کلیئر پرنسپل سے جا رہی ہیں اور کمیونیکیٹ کر رہی ہیں تو اس کا اپنا امپیکٹ ہوتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ آپ کلیئر ہیں اور آپ کی پیرنٹنگ پریکٹسز کلیئر ہیں تو اس میں نا ایک انکلوسیو اپروچ ہوتی ہے, ایکسکلوسیو اپروچ نہیں ہوتی. ایکسکلوسیو اپروچ کیا ہے, میں اچھی ہوں, میں تو صحیح بات سکھا رہی ہوں, یہ سب لوگ اس کو خراب کر رہے ہیں, یا ان میں سے یہ 2-3 لوگ اس کو خراب کریں. اس وقت آپ کی ہیلپ لیسنس شروع ہو جاتی ہے کہ دیر از نتھنگ آئی کین ڈو. جب آپ کی پیرنٹنگ کلیئرٹی ہے نا تو اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, اس میں آپ نے سب کو شامل کرنا ہوتا ہے. کون کون سے لوگ ہیں جو میرے بچے پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں, میرے بچے کا ٹیمپرمنٹ کیسا ہے, وہ کن چیزوں سے انفلوئنس ہو سکتا ہے. آپ نے ان سارے پیرامیٹرز کے بارے میں بہت کلیئرٹی سے سوچنا ہوتا ہے. اب اگر آپ کو سمجھ آ گئی کہ اچھا جی یہ لوگ جو ہیں ہمارے گھر آتے ہیں, مثلا ان کا بچہ تمیز سے کھانا نہیں کھاتا, اچھا میں تو ان کو اسکرین نہیں دیتی لیکن فلاں ریلیٹو آتا ہے تو وہ اپنے بچوں کو دیتا ہے, پھر میرے بچے بھی اس سے خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ نے اپنی فاؤنڈیشن اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے. آپ نے اپنے بچے کو بتانا ہوتا ہے, جس طرح میں نے پہلے بھی کہا ABCD, کوئی بھی یہ بیہیویئر کرے ہم یہ الاؤ نہیں کرتے, ہم یہ کام نہیں کرتے. اس میں بھی آپ نے یہ بھی پریشر نہیں لینا ہوتا کہ بچے کہتے ہیں سب کے ماما بابا یہ لے دیتے ہیں, آپ ہی نہیں ہمیں لے کے دیتی ہیں, یو آر ناٹ اے گڈ پیرنٹ. کیونکہ جب بچہ ایسی بات کرے تو آپ اس کو پکڑیں, پیار کریں, گلے لگائیں اور اس کو کہیں آئی ایم اے ویری گڈ پیرنٹ, دیٹس وائی آئی ایم ڈوئنگ اٹ. اور اگر آپ کا بچہ سمجھدار ہے, لیٹس سے 7-8 ایئرس کا ہے, تو آپ گوگل کر کے ایک اسٹڈی نکالیں, سروے نکالیں, دیکھو دس از واٹ دا ایکسپرٹس سے اباؤٹ دس میٹر. سو آئی ایم سو ہیپی آئی ایم ٹیکنگ دا رائٹ ڈیسیژن. ہم نا فوراً ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں, ہم انسیکیور ہو جاتے ہیں, ہم فوراً چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے دوسرے لوگوں کو گھر سے نکال دیں. اچھا ایک کو نکالیں گے, 2 کو نکالیں گے, کوئی اور آ جائے گا. تو اس طرح سے آپ اپنے بچے کو جو اس کی پازیٹیو ٹریٹس ہیں نا ان کو اتنا ابھارتے ہیں کہ وہ صحیح کام کرنا شروع کریں. بٹ اٹ از ڈیفینیٹلی چیلنجنگ سچویشن. لیکن وہی بات ہے کہ آپ نکل تو نہیں سکتی نا اس میں سے, آپ کے ملنے والے ہیں, آپ قطع تعلقی نہیں کر سکتے, تو آپ کو اس سے اسمارٹلی ڈیل کرنے کا طریقہ سیکھنا ہے.
کہہ رہی ہیں my 4-year-old girl still she not start talking, she speak many words, she have a good vocabulary but couldn't speak complete sentences. دیکھیں جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک کا بچہ جو ہوتا ہے وہ بولتا ہے اور وہ سینٹینسز بول کے بتانا شروع کر دیتا ہے. اگر آپ کا 4 سال تک کا بچہ اور نہیں بول رہا تو آپ کو چاہیے کہ ایک اسیسمنٹ اس کی اسپیچ تھراپسٹ سے کروا لیں. اور اسپیچ تھراپسٹ اگر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ جی اس کو کچھ اسپیچ تھراپی کی ضرورت ہے تو گو فار دیٹ, اور کچھ عرصہ اسپیچ تھراپی کروا لیں. اور اگر انہوں نے کہا ہے کہ ویٹ کریں یا کوئی اور اسپیسیفک ایسی چیز ان کے مائنڈ میں آتی ہے تو آپ اس کے اکارڈنگلی جو ہے ان کو سمجھانا شروع کریں, تو اس سے پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو جائے گا. ایک اور کامن کوشچن یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ جیسے قرآن ٹیچر ہے ان سے پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھتا. اس کے لیے بھی میں یہ کہتی ہوں کہ قرآن کی محبت ڈالیں, ایسا ٹیچر ڈھونڈیں جو بچوں کے اندر قرآن کی محبت ڈالیں. اس کے لیے بھی آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی تھوڑی سی. ویسے تو اب آن لائن بہت سے ہمیں ٹیچرز مل جاتے ہیں جو بہت اچھی طرح پڑھاتے ہیں. بچے کو کوئی حدیث سنانا, اس کو کوئی ایسا ورچیو بتانا کہ قرآن پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں, ایسی آیات بتانا جس سے وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کر سکیں. چھوٹے بھی ہوں تو آپ چھوٹی چھوٹی سٹوریز سنا سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, جب یہ آیات نازل ہوئی تو اس سے کیا تھا, یا اس رکوع میں کیا بات کی جا رہی ہے. تو جب وہ بچوں کو پھر ایسے پرنسپلز پتہ چلتے ہیں کہ یہ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے, تو پھر وہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بہت خوشی خوشی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح آپ ان کے لیے کوئی ریوارڈ چارٹس بنا سکتے ہیں, جیسے جس دن وہ بچہ اچھی طرح پڑھے گا اس کو گولڈن سٹار ملے گا, جس دن وہ 2-3 دفعہ کوئی شرارت کرے گا تو اس کو مے بی سلور سٹار ملے گا یا گرین سٹار ملے گا, کوئی بھی آپ ڈفرینٹ نام رکھ سکتے ہیں, یلو, پنک. اور پھر آپ ان کی کاؤنٹ رکھ سکتے ہیں کہ اگر 1 منتھ میں اتنے گولڈن سٹار ہوئے تو وی ول گو ٹو دا پارک, اتنے سلور سٹار ہوئے تو ہم یہ کریں گے. تو جتنے زیادہ سٹار ہوں اتنی زیادہ ان کو اچھی چیز دیں. کوشش یہ کیا کریں کہ بچوں کے ساتھ اریٹیٹ نہ ہوا کریں, کیونکہ اس سے نا ہم بہت ایک جسے کہتے ہیں نا کہ نیگیٹو طریقے سے اپنی پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس سے ہمارا اپنا ریلیشن شپ جو ہے بچوں کے ساتھ اسٹرانگ نہیں ہوتا, تو پھر چیلنجز جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. پلیز آلسو لیٹ اس نو وٹ از دا رائٹ ایج فار اسٹارٹنگ قرآن حفظ. اچھا, قرآن حفظ کے لیے ایز سچ آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ جو لوگ اس ایکسپرٹیز پہ کام کریں وہ آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں. لیکن کیونکہ میں بچوں سے بھی بہت بات کرتی ہوں, جو بچے حفظ کریں ان کی ماؤں سے بھی بہت بات کرتی ہوں, اور جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی میرا ملنا ملانا ہر وقت رہتا ہے. میری جو اپنی پرسنل اسیسمنٹ ہے, آئی مائٹ بی رانگ, لیکن جو میں نے ایٹ لیسٹ اب تک دیکھا ہے میں آپ کو اس کی بیس پہ کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پیرنٹس جو ہے نا جب وہ قرآن چاہتے ہیں کہ بچہ حفظ کرے تو یہ جو رش کرنے والا طریقہ ہے نا کہ جی ہم اس کو 2 سال کے لیے اسکول سے اٹھا رہے ہیں اور وہ 2 سال میں ہر حال میں حفظ کر لے, دس از اے رانگ اپروچ. یہ اپروچ اچھی نہیں ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پہ اب بچے کو چاہ رہے ہیں جلدی 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 کرو جلدی کرو, اسکول کا حرج ہو رہا ہے. ہم اتھارٹیز کو بھی بار بار کہنا شروع کر دیتے ہیں جلدی کرو, یہ تو اس کو جلدی جلدی کرائیں. ایسے نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے, کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ ہم نے 2 سال میں ایک ٹائٹل لگانا ہے. ہم نے اپنے بچے کو حفظ کرایا, میری بڑی چاہت تھی اور میں نے یہ فیصلہ کیا, اور اب وہ جیسے مرضی پڑھے اور اس کی منزل کچی ہے یا پکی ہے, خیر ہے, پڑھتا رہے گا, بس ہم ایک بڑی سی پارٹی تھرو کر دیں کہ ہم نے حفظ کرا لیا. یہ نہیں ٹھیک طریقہ. آپ حفظ کروانا چاہتے ہیں, پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کس پیٹرن پہ کرانا ہے, کیونکہ کچھ اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ حفظ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو کرائیں. حفظ ہم سب کو کرنا ہے, مجھے, آپ کو, سب کو. ہم سب نے نماز پڑھنی ہے نا, ہم سب کو قرآن آنا چاہیے, ہم تاکہ قیام اللیل اور جو ہے زیادہ تلاوت کر سکیں, قیام ہمارے لمبے ہوں. ہم جیسے سورہ کہف ہمیں یاد کرنی ہے, اسی طرح سورہ البقرہ کے لیے کہا گیا ہے کہ اس کو یاد کیا جائے, اور بھی قرآن کی آیات اور صورتیں جو ہیں ہمیں یاد کرنی ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم سب نے حفظ کرنا ہے. پہلی بات تو یہ. پھر یہ کہ آپ بچوں کو تھوڑا تھوڑا سکھانا شروع کریں. اب اس میں کچھ بچے ایسے ہوں گے جو کہ اس طرح حفظ نہیں کر سکیں گے جیسے ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ایک بچہ پورا قرآن پاک حفظ کر سکتا ہے. اب آپ کو اپنے بچے کا پوٹینشیل سمجھ آ جانا چاہیے. دس از ون چائلڈ ہو کین ڈو اٹ. پہلے تو آپ نے یہ ڈیٹرمن کیا, اب آپ نے اس کے لیے ڈیسائیڈ کیا, ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. کچھ بچے میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو 8-9 ماہ میں بھی حفظ کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بچے ایسے ہیں جو حفظ تو بہت اچھا کرتے ہیں لیکن دے نیڈ مور دین 2 years, ان کو 3 سال یا 4 سال چاہیے.
تو پھر اگر آپ نے یہ پرائرٹی سیٹنگ کی ہے، اگر آپ نے یہ ویژن رکھی ہے، تو پھر آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ اپنے بچے کو ایکسٹریم کا پریشر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ حفظ کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کریں. یعنی آپ نے حفظ کرا دیا لیکن اب آپ نے ان کو تفسیر ہی نہیں پڑھائی. جس کے دل میں قرآن تھا، اس نے یاد کیا ہوا تھا، وہ آگے جا کے پھر گانے بھی سن رہا ہے، آگے جا کے ناچ گانا بھی کر رہا ہے، آگے جا کر آپ اس کو دنیا کے پیچھے لگا رہے ہیں، وہ دنیا کے پیچھے بھاگا پھر رہا ہے. اتنی سخت مجھے شدت سے تکلیف ہوتی ہے پھر ایسے معاملات میں. تو اٹس اے چیلنجنگ جاب. اس لیے تو آپ دیکھیں کہ ان کی فضیلت بہت ہے. وہ ماں باپ کو آخرت میں تاج پہنائیں گے، ایسے والدین کو پہنایا جائے گا جو حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے. تو ہمیں اس کو سیریسلی لینا چاہیے، ایموشنل لیول پہ نہیں لینا چاہیے. اور اس کے بارے میں جب آپ فیصلہ کریں تو بچے کو ایسا سٹریس نہیں دینا چاہیے کہ وہ قرآن سے ہی دور ہو جائے. ہمیں اس کو اس طریقے سے پڑھانا ہے کہ قرآن سے اس کی محبت جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے. پھر یہ کہ شیطان سے آپ کو پروٹیکشن کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. کھانے پینے میں احتیاط ہے، پھر اسی طرح سے صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، بہت ساری دنیاوی چیزوں کی سیکریفائس بھی کرنی پڑتی ہے. اٹس اے بگ جاب. اٹس لائک جیسے آپ نوبیل پرائز وننگ کرنے کے لیے یا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں نا اتنے سبجیکٹس میں عام لوگ اگر 5 سبجیکٹس میں ایز لیتے ہیں تو اگر آپ نے 20 سبجیکٹس میں ایز لینے ہیں، یہ وہ والا کام ہے. یہ وہ والا کام نہیں ہے جیسا ہم نے اس کو بنا دیا ہے اپنی سوسائٹی میں کہ جی بس جو بھی مرضی ہے وہ جا کے کر رہا ہے حفظ. لیکن کوئی بات ہے کہ سب کو حفظ ایز سچ کرنا ہے. My 2.5 year doesn't want to eat and it becomes too difficult to feed her. What can I do to make her feed at least her 3 meals? مجھے ہنسی اس بات پہ آئی ہے کہ مجھے ایسے میسیجز بھی آتے ہیں کہ میرا بچہ کھانا نہیں کھاتا تو کوئی وظیفہ بتا دیں اس کے لیے. تو میں ان کو بتاتی ہوں کہ یہ جو وظیفہ ہے وہ یہ کی ہے، اس کا نام ہے محنت کرنا. پہلی بات یہ سمجھیں کہ اگر ایک بچے کو بھوک لگی ہوئی ہے نا، بھوکا بچہ جو ہوگا نا وہ کوڑے سے اٹھا کے بھی کھا لے گا، وہ نیچے پڑا ہوا کھانا بھی کھا لے گا. ہم بیسیکلی ان بچوں کو کھلانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں جن کا پیٹ بھرا ہوا ہے. اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا تو شاید پہلی تو ہم اپنی ٹینشن اس طرح دور کر لیں. دوسری بات ہے وہ سمجھنی یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا بچہ نہیں کھانا کھاتا صحیح طرح سے تو آپ تھوڑے سے پیرامیٹرز انڈرسٹینڈ کریں. پہلی بات تو یہ کہ کیا آپ نے اس کو اپنا فیڈ کرایا یا فیڈر پہ پالا ہے. کیونکہ یہ میں نے اپنے ایز اے پیڈیٹریشین اپنے ایکسپیرینس میں دیکھا ہے کہ جو بچے فیڈر پہ پلتے ہیں ان کی ایٹنگ ہیبٹس درست نہیں ہوتی ہیں. اور اگر آپ فیڈر دے رہی ہیں تو پھر آپ کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کا بچہ جو ہے پراپرلی میل کھائے. ٹھیک. تیسری بات یہ کہ جب آپ نے فوڈ انٹروڈیوس کی تو کیا آپ نے آرٹیفیشل فوڈ جو ہے وہ زیادہ انٹروڈیوس کی یا آپ نے اس کو پہلے سے اچھے طریقے سے ڈسپلن طریقے سے کام کیا، کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک ہیپ ہیزرڈ طریقہ ہوتا ہے. پھر آپ نے اس کا بچے کا ویٹ بھی دیکھنا ہے. فار دا ایج 2.5 ایئر آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا گروتھ چارٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ برتھ ویٹ کتنا تھا، 1 ایئر پہ کتنا تھا. میں آپ کو اسپیسیفک ویٹ اس لیے نہیں بتاؤں گی کہ لیٹس سے کوئی بچہ لو برتھ ویٹ تھا تو اس کا آگے جا کے ویٹ ویسے اپنے حساب سے ٹھیک ہوگا لیکن پرسنٹائل پہ لو ہو سکتا ہے. تو آپ اپنے گروتھ چارٹ کے مطابق گوگل کر کے گروتھ چارٹ پہ مارک کریں اور دیکھیں کہ آپ کے بچے کا اگر ویٹ اوپر کی طرف یوں جا رہا ہے، برتھ سے لے کر یوں جا رہا ہے، تو پھر دیر از نتھنگ ٹو وری. اس کا اگر گروتھ چارٹ ٹھیک نہیں ہے تو obviously پھر آپ کو ایک دفعہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے. پھر میں بچوں کے دانت بھی دیکھنے پسند کرتی ہوتی ہوں کیونکہ اکثر بچوں کے میں نے دیکھا ہے کہ دانت خراب ہوتے ہیں، پیرنٹس اس چیز کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے اور وہ کھانے کے پیچھے لگے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کہ یہ کمپیریزن بھی میں ضرور پیرنٹ سے کرواتی ہوتی ہوں کہ ایک وقت میں آپ کتنا کھاتے ہیں اور آپ بچے سے کتنا ایکسپیکٹ کریں. مثلا میری چھوٹی سی مثال یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ایک وقت میں ایک چپاتی کھاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ بچہ کتنی کھائے گا. تو اگر کوئی مدر مجھے یہ کہے جی آدھی کھا لینی چاہیے، اور اسپیشلی یہ جیسے آپ نے کہا 2.5 سال کی بچی کو، تو ٹوٹلی رانگ. 2.5 سال کی بچی اگر آپ ایک چپاتی کھاتی ہیں تو 2.5 سال کی بچی جو ہے وہ آدھی چپاتی نہیں کھائے گی. وہ 1/4 کھا لے تو بہت بڑی بات ہے. اور اکثر پھر پیرنٹس سوچ کے کہتے ہیں ہاں اتنا تو بچہ کھا لیتا ہے. مثلاً اگر میں آپ کے آگے ایپل رکھوں تو آپ کتنے ایپل ان ون ٹائم کھا لیں گے؟ تو ہم اکثر کہتے ہیں کچھ پھانکے لے لیں گے یا چلے ہم ایک پورا ایپل کھا لیں گے اگر بھوک لگی ہے. تو اگر مجھے بھوک لگی اور میں نے ایک ایپل کھایا اور میرا پیٹ بھر گیا تو وہ جو 2.5 سال کا بچہ ہے وہ کتنا کھائے گا؟ وہ مے بی 1 پھانک یا 2 پھانک کھائے گا. اور اکثر مدرس پہ سوچ کے کہتی ہیں ہاں اتنا تو کھا لیتا ہے لیکن دیکھیں میری تسلی نہیں ہوتی. پھر ایک اور چیز ہے کہ اکثر پیرنٹس جب دیکھتے ہیں کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا تو یا تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھتے ہیں اور اس کو منہ کھول کے اس میں اس کو کھانا دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی پھر بچے جب آپ چاہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹلی کھائیں تو وہ نہیں کھاتے کیونکہ آپ نے ان کو ایک کو ڈیپینڈنٹ بیہیویئر دے دیا ہوتا ہے.
پھر اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ جو ہے وہ میں نے دیکھا ہے مدرز میں بھی، اور جب وہ بچوں کو کھانا کھلاتے ہیں گھر والے اوور آل، یعنی کہ گھر میں جو انٹر ہوتا ہے بچہ آرام سے کھیل رہا ہے، ایکٹیو ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کیا کہتی ہیں جو آتا ہے السلام علیکم، اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا، اس نے کھانا کھایا. یہ اٹینشن سیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے یہ پھر بچے کا، کہ بچے کو یہ پتا چلتا ہے کہ اگر میں کھانا کھا لوں تو پھر تو سب اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، میں اگر کھانا نہ کھاؤں تو بھائی واہ واہ کیا ماحول بنا ہوا ہوتا ہے نا، سارے نانی بھی پریشان، دادی پریشان، ابا پریشان، اماں پریشان، تو مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے نا، سب میرے لیے پریشان ہو رہے ہیں، تو مجھے ذرا ان کو پریشان ہی رکھنا ہے. تو یہ بھی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، کوئی ڈیزیز پروسیس بھی ہو سکتا ہے، بچہ بار بار بیمار رہ رہا ہے، بچے کو کوئی اسپیسیفک فوڈ نہیں پسند اور آپ وہی کھلانا چاہ رہے ہیں. پھر ایک اور چیز بھی ہے، اگر آپ سمجھیں کہ نہیں ہم نے بہت اچھی طرح سب کچھ مینج کیا یا نہیں کیا، لیکن 2.5 سال کا بچہ تقریباً میں نے یہ دیکھا ہے 1.5 پونے 2 سال سے لے کر 2.5 پونے 3 سال تک کا جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ کھانا نہیں اتنی صحیح طرح کھاتا. وائی؟ بیکاز اب وہ چلنا شروع ہو گیا، ہی ہیز گینڈ ہز انڈیپینڈنس. اب وہ کیا کرتا ہے، مثلا اسے بھوک بھی لگی ہوئی ہے نا، اب اس کو ایک دم وہ نظر آئی کوئی چیز، اس نے کہا وہ میں جا کے چیک کر کے آؤں کہ وہ ہے کیا. اب اسے ادھر یہاں کوئی چیز نظر آئی، آپ اس کو نوالا دینا چاہ رہی ہیں، آپ نے اس کے آگے کھانا رکھا ہے، اور میں وہ چیز چیک کراؤں اور اس کی بھوک مری رہتی ہے. تو آپ اکثر کہیں گے کہ ہاں بس بھاگا پھرتا ہے، ادھر جاتا ہے، پتہ نہیں انرجی کہاں سے اس میں آتی ہے، اور یہ کھانا نہیں کھاتا. اب سولوشن کیا اس کا؟ وہی میں نے کہا چیک لسٹ دیکھیں، فیڈر دے رہے ہیں تو فیڈر بند کریں، دانت خراب ہے تو دانت ٹھیک کروائیں. بہت اٹینشن دیتے ہیں آپ اس بات کو، کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، کھانا نہیں کھایا، وہ کم کریں. زبردستی کرتے ہیں تو زبردستی ختم کریں. اس کے بعد آپ نا ایک کوئی ہیلدی پیرامیٹرز سیٹ کریں گے. ہیلدی پیرامیٹرز کیا ہوں گے ان کے لیے؟ آپ یہ کریں گے کہ اس کو چاہے تھوڑا کھانا دیں، اسپیس کے ساتھ دیں، بھوک لگنے دیں اچھی طرح، ہر تھوڑی دیر بعد اس کے منہ میں نہ کچھ ڈالیں، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا دیں جو کہ انرجی رچ ہو. مثلا اگر اس کو نٹ سے الرجی نہیں ہے تو نٹس دیں، اگر وہ تھوڑی سی چپاتی کھا لے تو اس میں تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں مکھن لگا دیں تاکہ اس کی انرجی زیادہ ہو جائے. انڈا اگر پسند ہے بچے کو تو اگر مطلب بوائل ٹھیک ہے اسے پسند ہے تو دے دیں، ادروائز اس کو فرائیڈ یا آملیٹ بنا کے دیں. اس کو ویجیٹیبلز جو ہیں اس طرح فرائی کر کے کسی چکن کے ساتھ یا میٹ کے ساتھ، شامی کباب کے ساتھ اس طرح دیں. اسی طرح اس کو ویجیٹیبلز دیں، اس کو فروٹس دیں. لوگ آ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس کہ جی وائٹامنس، یا تو کہتے ہیں جی وائٹامن لکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وائٹامن سے بھوک لگے گی. بھوک کبھی کبھار کسی بچے کو لگ بھی جاتی ہے، بٹ دیٹس ناٹ دا سولوشن. میرے پاس جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں ان کو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ پہلے آپ مجھے ساری روٹین بتائیں. جتنی میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے میں ہمیشہ یہ پوری کہانی پلے کرتی ہوں. اصل چیز یہ کہ اس کا سولوشن دیا جائے. شارٹ کٹ سے کبھی بھی بچوں کو پالنے کی کوشش نہ کریں، بچے کبھی صحیح طرح سے نہیں پلتے. اسی طرح کئی لوگ جنک بہت دے دیتے ہیں بچوں کو، فزی ڈرنکس بہت پلا دیتے ہیں، اور جب بھوک لگی ہوئی اس ٹائم پہ وہ کینڈی، چاکلیٹ یا اسی طرح کی جنکی سٹف جو ہے وہ کھلا دیتے ہیں، تو پھر بھی بچوں کی ایٹنگ پیٹرنز جو ہے وہ صحیح نہیں بنتے ہیں. جب تک بچہ آپ کے کنٹرول میں ہے اوائڈ جنک. جب اسے بھوک لگی ہوئی ہے تب تو کسی صورت میں نہیں دیں. ہاں کھانا کھا لیا، اب اس کے بعد اگر وہ کوئی چیز ایسی گھر میں سب کوئی اور کھا رہے ہیں تو وہ لے لے تو پھر اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن جو میل ٹائم ہے وہ پراپر میل ٹائم اس کا ہونا چاہیے کہ وہ کھائے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر وہ بات ہے کہ وہ جو افیکٹونیس ہے نا آپ کو کسی کام کو کرنے کی وہ نہیں پہنچے گی. اس کا کوئی ٹائم ٹیبل بنا کے اس کو ساتھ بٹھاتے رہیں، کھلاتے رہیں، اریٹیٹ نہ ہو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ ٹائم کے بعد بچے آہستہ سے سمجھ آتے ہیں اور پھر وہ جو کام کرنے والے ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. 8-year-old daughter has keratosis issue. She is milk protein tolerant since birth. She is totally off dairy stuff and we worked very hard since we understood to keep her on a healthy, well-balanced diet. Her skin on arms have their little tiny bumps. And how to fix this problem? She eats a lot of vegetables, some fish, meat and some red meat. And دیکھیں جب آپ کے بچے کی کوئی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے تو 2-3 کام آپ نے کرنے ہوتے ہیں. ایک تو جو آپ کا اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے آپ نے اسی کو کنسلٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو پوری ہسٹری پتا ہوتی ہے. پیرنٹنگ پریکٹسز میں اس معاملے میں بہت سب کو ایڈوائز کرتی ہوں کہ یہ نہ کیا کریں کہ ہو سکتا ہے آپ کے ڈاکٹر نے جو تھرو آؤٹ دیکھ رہا، اس نے ہولسٹک طریقے سے آپ کے بچے کو دیکھا، اس نے ایک چیز کو ایڈوائز کیا اور آپ نے ایک شارٹ کٹ طریقے سے کسی اور سے پوچھنے کی کوشش کی اور وہ ہاں کو نہ بول دے، نہ کو ہاں بول دے، آپ کے بچے کا کوئی لاس ہو جائے. دوسری بات یہ، کوئی بھی آپ کو لگے کہ آپ کے بچے کا کوئی چیلنج ہے تو آپ ضرور نیوٹریشنسٹ کو بھی ساتھ کنسلٹ کریں کہ نیوٹریشنسٹ آپ کو بتائے کہ جی آپ کیسے کیسے میلز دینے ہیں، کون کون سی چیزیں دینی ہیں جو اس کو ان چیزوں میں ہیلپ کر سکتا ہے.
اور بیسیکلی ہر چیز کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جتنا ہم ہوم میڈ فوڈ اور ایسی ہیلدی چیزیں دیتے ہیں، آپشن دیتے ہیں، اس سے فائدہ ہوتا ہے. وی وانٹ آل مدرز ٹو بی ہیپی مومس. سو انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.